دوستو آج کے ولاگ میں بات کروں گا گلگت بلتستان لینڈ ریفارمز بل 2024 کے حوالے سے۔ جو مجوزہ لینڈ ریفارمز بل ہے اس کو لے کر گلگت بلتستان میں کافی کنٹروورسیز اور کنفیوژنز پیدا ہو چکی ہیں۔ اس میں عموماً دو طرح کے انٹرپریٹیشنز ہمیں اس بل کے حوالے سے نظر آتے ہیں۔ ایک تو حکومتی موقف ہے، حکومت گلگت بلتستان کے ان ممبرز کا موقف ہے جو اس بل کو گلگت بلتستان اسمبلی میں پیش کرنا چاہتے ہیں۔ ان کا یہ خیال ہے کہ یہ بل اگر قانونی طور پہ پاس ہو جاتا ہے اور یہ ایکٹ بن جاتا ہے تو اس کے بعد گلگت بلتستان میں خالصہ سرکار کی جتنی بھی زمینیں ہیں وہ عام لوگوں میں تقسیم کی جائیں گی اور خوشحالی کا ایک نیا دور شروع ہوگا۔ یہ ہے حکومتی موقف۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ سول سوسائٹی کے مختلف فورمز کو لے کر اس بل کے حوالے سے بہت زیادہ تحفظات پائی جاتی ہیں۔ گلگت بلتستان لائر فورم کی جانب سے اس بل کو لے کے کافی تحفظات پیش کیے گئے ہیں۔ اس کے قانونی، سیاسی، آئینی اور معاشی جو پہلو ہیں ان کو بھرپور طریقے سے پیش کر کے اس بل کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ ایک ڈریکونین لا بنے گا، ایک ایسا قانون ہوگا جس کے پاس ہونے کے بعد گلگت بلتستان کے باشندوں کی جو زمینیں ہیں وہ ساری ان سے چھن جائیں گی۔ اب دیکھیں ایک ہی بل کو لے کے ہمیں دو طرح کے انٹرپریٹیشنز نظر آتے ہیں، تو حقیقت ہے کیا بیسیکلی؟ کیا یہ واقعی ایک خوشحالی پیدا کرنے والا قانون ہے یا اس سے لوگوں کی ملکیتی حقوق کے مسائل حل ہوں گے، یا یہ ایک ڈریکونین یا کولونیل قانون ہے جس سے یہاں پہ قبضہ مافیا کو قانونی جواز حاصل ہوگا اور مزید جو ہے معاملات خراب ہوں گے؟ تو یہ حقیقت ان دونوں کے بیچ میں کہیں ہے، اس کو ہم آج کی ڈسکشن میں کوشش کریں گے آپ کے سامنے رکھیں۔ لیکن دوستو میں چاہتا ہوں کہ یہ تفصیلی پروگرام ہو، اس لیے اس میں کچھ حصے یا پارٹس بھی بن سکتے ہیں۔ میں اس کو اگر آج کے اس ڈسکشن میں اگر یہ سم اپ نہیں ہوتا تو اس کا پارٹ 2 پارٹ 3 بھی میں آپ کے سامنے لے کے آؤں گا، تاکہ پوری طرح سے ہم اس بل کے حوالے سے اس کی ڈائگنوسس کریں، اس کو سمجھیں، اس کی مکمل تشریح کر کے یہ کوشش کریں کہ ہم اصل موقف کو سامنے لے کے آئیں اور ہم پروپوز کریں، تجویز کریں کہ حکومت گلگت بلتستان کو اس بل کو کس طرح سے بہتر کرنا چاہیے۔ تو آئے دوستو پہلے ہم کچھ اصطلاحات کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ اس بل پہ جانے سے پہلے ان اصطلاحات کو سمجھنا کیوں ضروری ہے؟ دیکھیں اس بل کے اندر ایک قانونی زبان استعمال کی گئی ہے۔ تمام بل یا ایکٹس ہوتے ہیں وہ لیگل لینگویج میں یا اسپیشلائز لینگویج میں لکھے ہوتے ہیں، تو عام لوگ اس قانونی زبان کو سمجھ نہیں سکتے۔ اس لیے میں کوشش کروں گا کہ اس بل کے متن پہ جانے سے پہلے، اس کے ٹیکسٹ کی انالیسس کرنے سے پہلے یا اس کی انٹرپریٹیشن کرنے سے پہلے کچھ جو اصطلاحات تھے اس کے معنی اور مفہوم کو آپ کے سامنے رکھوں، اور کچھ جو تاریخی پس منظر ہے مختلف اصطلاحات کے اس کو بھی سامنے رکھوں، تاکہ ہمیں کانٹیکسٹ کا بھی پتہ چلے، یعنی اس مفہوم کے سیاق و سباب کا بھی پتہ چلے، اس اصطلاح کے اور اس ٹرمینالوجی یا اصطلاح کے معنی بھی مکمل طور پہ کلیئر طریقے سے ہمارے سامنے آئے، تاکہ جب ہم بل پر بات کریں، بل کو انالائز کریں یا اس کا تجزیہ کریں، تو ہمارے سامنے یہ مفہوم کلیئر ہو کہ ہم کیا بات کر رہے ہیں۔ تو دوستو پہلے ہم ان مفہوم کے حوالے سے میں بات کروں گا، اس کے بعد نیکسٹ جو پارٹ ہوگا اس میں ہم بل پر بات کریں گے۔ تو دوستو اکثر ہم نے دیکھا ہے اور سنا ہے، جیسے گورنمنٹ کے ممبرز بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اس بل کے آنے کے بعد خالصہ سرکار کی تمام زمینیں عام لوگوں میں ٹرانسفر ہو جائیں گے۔ تو خالصہ سرکار ہے کیا؟ خالصہ سرکار ایک ایسی اصطلاح ہے جو ہمارے روزمرہ سیاسی ڈسکشن کا حصہ بن چکی ہے، لیکن انفارچونیٹلی ہم میں سے بہت سارے لوگ اس کے اصل مفہوم یا اس کے پس منظر کو نہیں جانتے۔ اس لیے اس کے مفہوم اور پس منظر کو جاننے کے بعد ہمیں اندازہ ہوگا کہ یہ قانون کیا ویلڈ ہے یا اس کا اطلاق آج کل ہو سکتا ہے یا اس کو سیاسی معنوں میں استعمال کیا جا رہا ہے۔ تو آئیے دوستو پہلے خالصہ سرکار کے اس اصطلاح کا تاریخی پس منظر سمجھتے ہیں۔
دوستو 1801 سے لے کے سن 1840 تک ایک ریاست قائم ہوئی تھی جس کی عملداری پنجاب سے، سندھ سے لے کے تھر پارکر سے اور لے کے دریا سندھ کے دوسرے سائڈ تک ایک بہت بڑا وسیع علاقہ، اور پھر شمال سے شمال مشرق تک کا جو علاقہ ہے برصغیر کا، اس میں یہ ریاست پھیلی ہوئی تھی اور یہ کافی بڑی ریاست تھی، اور اس کے سربراہ یا حکمران تھے وہ رنجیت سنگھ تھے، اور رنجیت سنگھ بہت ہی پاورفل حکمران کے طور پہ تاریخ میں ان کو یاد کیا جاتا ہے۔ اور اس ریاست کی عملداری جو ہے وہ جموں و کشمیر کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ ایکسپینڈ ہوتے ہوئے گلگت کے مختلف علاقوں تک یہ انتظامی طور پہ یہ ریاست قائم ہو گئی۔ 1842 میں نتھو سنگھ جو ایک جنرل تھے رنجیت سنگھ کی ریاست کے، انہوں نے ایک فوج کشی کر دی گلگت بلتستان کی جانب، اور انہوں نے بلتستان کا علاقہ، استور کا علاقہ اور آج کا گلگت کا ڈسٹرکٹ کا جو ایریا ہے اس کو انہوں نے قبضہ کیا، اور وہاں پر اس ریاست کی عملداری قائم ہو گئی۔ رنجیت سنگھ کی اس ریاست کو دو نام دیے جاتے ہیں، ایک تو اس کو لاہور دربار بھی کہا جاتا ہے، دوسرا اس کو خالصہ ریاست کہا جاتا ہے، اس کو خالصہ سرکار یا خالصہ حکومت بھی کہا جاتا ہے۔ اور آپ کو یاد ہوگا، اگر آپ میری عمر کے ہیں یا مجھ سے تھوڑے بڑے ہیں، تو 1980 کی دہائی میں خالصتان کی تحریک چلی تھی بھارت کے پنجاب میں۔ اگر آپ چھوٹے ہیں تو آپ نے کہیں تاریخ میں پڑھا ہوگا، تو اس تحریک میں جو سکھ تھے انڈین پنجاب کے، وہ ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ ہم اپنی خالصہ ریاست کو ریسٹور کرنا چاہتے ہیں، یعنی رنجیت سنگھ کی جو خالصہ سرکار تھی اس کو دوبارہ ہم جو ہے ریسٹور کرنا چاہتے ہیں، اور سکھوں کی یونیفیکیشن چاہتے ہیں، چاہے وہ پاکستان میں ہو یا بھارت میں ہو، کہیں بھی رہتے ہوں، ان سب کی یونیفیکیشن اور ایک نئی ریاست، اور پرانی ریاست جو ہے ری یونیفائی ہونی چاہیے۔ تو لہٰذا خالصہ حکومت سکھوں کی حکومت کو ہی کہا جاتا ہے، اور رنجیت سنگھ چونکہ سکھوں کی ڈائنسٹی تھی تو لہٰذا یہاں کے قوانین کو خالصہ قوانین قرار دیا جاتا ہے۔ گلگت بلتستان میں جیسے میں نے کہا کہ 1842 میں جب نتھو شاہ نے فوج کشی کی، استور پہ قبضہ کیا، بلتستان پہ کیا، اور گلگت کا اور اس کے مضافاتی علاقوں پہ اپنی حکومت قائم کی قبضہ کر کے، تو وہ تمام زمینیں، جائیدادیں، ریسورسز جو ان علاقوں میں تھی، ان کو کہا گیا کہ تمام جو ریسورسز ہیں، زمینیں ہیں، پہاڑ ہیں، چراگاہ ہیں، یہ خالصہ سرکار کی ملکیت ہو گئی ہیں۔ اس کے بعد ان تمام نیچرل ریسورسز کو، پہاڑوں کو اور بنجر زمینوں کو، علاقوں کو بیسیکلی خالصہ سرکار کہا گیا۔ تو یہ 1842 میں خالصہ سرکار کی اصطلاح گلگت بلتستان میں کہ ان علاقوں میں جہاں رنجیت سنگھ کی ریاست کی عملداری تھی وہاں پہ یہ اصطلاح استعمال ہوئی ہے۔ 1846 میں اینگلو سکھ وار کے دوران اس ریاست کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ 1839 میں رنجیت سنگھ کے وفات کے بعد اس کا بیٹا اقتدار میں آتا ہے، لیکن تب تک ریاست کافی کمزور ہو چکی ہوتی ہے، اندرونی خلقشار بڑھ چکا ہوتا ہے، اور بہت سارے لوگ انگریزوں کے ساتھ مل چکے ہیں، ان کے گورنرز، ان کے سینئر وزیر، اور اسی طرح ایک بہت بڑی سازش ہوئی، اور اس کے بعد اس ریاست پہ بآسانی جو ہے انگریزوں نے قبضہ کر لیا۔ اور 1840 میں معاہدہ امرتسر، جس میں ایک معاہدہ کیا گیا امرتسر کے مقام پر پنجاب میں، بھارتی پنجاب میں، تو اس معاہدے میں یہ جو حکمران تھے یعنی رنجیت سنگھ کی ریاست کے شکست خوردہ حکمرانوں کے اوپر انگریز سامراج نے ایک تاوان جنگ عائد کر دیا، اور یہ کہا کہ چونکہ جنگ میں بہت سارا نقصان ہوا ہے، مالی جانی نقصان ہوا ہے، تو ان کی بھرپائی کریں گے خالصہ حکومت کے شکست خوردہ حکمران۔ وہ ظاہر بات ہے وہ تو اس پوزیشن میں نہیں تھے، ان کو شکست ہو گئی تھی، اور اس کے بعد جو ہے وہ علاقہ پورا انگریزوں کے براہ راست عملداری میں آ چکا تھا۔ ہوتا یہ ہے دوستو، جب یہ 1846 کی جنگ شروع ہوتی ہے تو اس جنگ میں
ایک خاص گورنر تھا، ایک مشہور گورنر تھا رنجیت سنگھ کی ریاست کا، وہ اس جنگ میں اپنی ریاست کے خلاف انگریزوں کے ساتھ مل جاتے ہیں، اور اس شکست میں یعنی رنجیت سنگھ کی جو خالصہ حکومت تھی اس کے شکست میں اس گورنر کا اہم کردار ہوتا ہے، اور اس گورنر کا نام ہے گلاب سنگھ۔ گلاب سنگھ جو ہے جموں سے ان کا تعلق تھا اور ایک ڈوگرا فیملی سے تعلق رکھتا تھا۔ تو گلاب سنگھ جب انگریزوں کے ساتھ مل گیا تو انگریزوں نے اس کو ریوارڈ کے طور پہ ایک ریاست بنا کے دی، جس میں جو رنجیت سنگھ کی حکومت تھی اس کے شمال اور شمال مشرقی علاقوں کو ملا کے ایک ریاست بنائی گئی، جس میں ہمارا آج کا آزاد کشمیر، انڈیا کا جموں کشمیر، لداخ اور گلگت بلتستان کے وہ علاقے جو براہ راست رنجیت سنگھ کی حکومت کے عملداری میں تھے، ان سب کو ملا کے ریاست جموں کشمیر بنایا گیا، اور گلاب سنگھ کو اس کا مہاراجہ بنایا گیا اور اس کو یہ حکومت دی گئی۔ لیکن انگریزوں نے یہ کہا چونکہ جنگ کے دوران ان کا بڑا نقصان ہوا ہے اور جنگ کے تاوان جو ہے وہ رنجیت سنگھ کے شکست خوردہ حکمرانوں نے ان کو دینا تھا، تو لہٰذا وہ گلاب سنگھ سے یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ وہ 75 لاکھ نانک شاہی پے کر کے یہ ریاست اپنے لیے خرید سکتے ہیں۔ تو لہٰذا گلاب سنگھ نے 75 لاکھ نانک شاہی جو اس زمانے کی کرنسی تھی، یعنی 75 لاکھ روپے میں ریاست جموں کشمیر انگریزوں سے خریدا اور وہاں پر اپنی حکومت قائم کی۔ دوستو، چونکہ گلاب سنگھ رنجیت سنگھ کی ریاست کا ایک اہم عہدیدار تھا، اس لیے ان تمام قوانین اور ان کے دستاویزات پر اس کو دسترس حاصل تھی۔ تو لہٰذا جو علاقے گلگت بلتستان کے جو علاقے رنجیت سنگھ کی حکومت کا حصہ تھے، وہاں پہ چونکہ خالصہ سرکار کے قوانین موجود تھے، تو گلاب سنگھ نے ان قوانین کو ہی کنٹینیو رکھا۔ سرکار تھے یعنی ریاست جموں کشمیر کے مہاراجہ کے ملکیت تھے، وہاں پہ اگر کوئی لوکل باشندہ اس زمین کو، اس ویران علاقے کو نو توڑ کرتا ہے، نو توڑ کا مطلب کہ وہاں پہ اگر وہ آب پاشی کرتا ہے، وہاں پہ آبادی کرتا ہے، وہاں پہ ایگریکلچر کر کے اس کو استعمال کرتا ہے، تو وہ زمین اس کے نام منتقل ہو جائے گی۔ اعلان ہوا، ایک اعلان کے ذریعے یہ طے پایا کہ وہ زمینیں، جو لوگ بھی اس زمینوں کو آباد کرنا چاہتے ہیں، ریاست کے باشندے، وہ ان زمینوں کو آباد کر سکتے ہیں اور وہ آباد زمینیں ان کے نام پہ منتقل ہو جائیں گی۔ اور اسی طرح بہت سارے جو لوگ تھے انہوں نے زمینیں آباد کرنا شروع کیا، اور جو زمینیں آباد کی گئی وہ ان کے نام، ان کی ملکیت جو ہے ٹرانسفر کر دی گئی۔ دوستو، پھر یہ ہوا کہ 1912 سے لے کے 1918 تک ریاست جموں کشمیر کے مہاراجہ، اس زمانے کے مہاراجہ سنگھ نے کچھ نئے قوانین متعارف کرائے، اور گلگت بلتستان کے وہ علاقے جو ان کے عملداری میں تھے، وہاں پہ لینڈ سیٹلمنٹ کا کام شروع ہوا، یعنی زمینوں کے ریگولیشن اور سیٹلمنٹ کا کام 1912 سے 1918 کے بیچ میں کمپلیٹ ہوا۔ تو دوستو، پھر ایک اور قانون مہاراجہ ہری سنگھ نے انٹروڈیوس کرایا، جس کو اسٹیٹ سبجیکٹ رول کہا جاتا ہے، جو کہ 1927 میں متعارف کرایا گیا۔ 1927 میں اس اسٹیٹ سبجیکٹ رول کے تحت 3 کیٹیگریز کی گئی، زمینوں کی ملکیت کے حوالے سے 3 کیٹیگریز بنائی گئی، کیٹیگری اے، بی اور سی۔ کیٹیگری اے یا اول کیٹیگری میں وہ لوگ شامل تھے جو ریاست کے پشتنی باشندے، ریاست جموں کشمیر کے قیام سے پہلے سے اگر وہ ان علاقوں میں آباد تھے تو ان کو ان کے حقوق، ملکیت کے حقوق طے کیے گئے۔ پھر وہ لوگ جو بعد میں اس ریاست میں آ کے آباد ہوئے ہیں ان کے لیے، اور تیسرے وہ لوگ جو اگر کوئی کمپنی یا کوئی انڈسٹری بنا کے وہاں پہ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں
تو عوامی فلاح و بہبود میں اگر وہ انویسٹمنٹ ہے اور مہاراجہ سمجھتا ہے کہ اس سے لوگوں کا فلاح و بہبود ہو سکتا ہے تو ان کو بھی وہاں پہ ملکیت کے مختلف حقوق دیے گئے۔ تو 3 طرح کے کیٹیگریز میں یہ اسٹیٹ سبجیکٹ رول کو انٹروڈیوس کرایا گیا، اور اس میں ایک بات کامن تھی کہ کوئی بھی ریاست سے باہر کا بندہ یا کوئی بھی اینٹیٹی وہاں ریاست میں زمین کی ملکیت خرید نہیں سکتی، ملکیت ہوگی وہاں کے باشندوں کی۔ تو یہ اسٹیٹ سبجیکٹ رول کے تحت یہ قانون جب بنا تو اس قانون کے ذریعے تمام لوگ جو ریاست کے مختلف کیٹیگری اے بی یا سی میں تھے ان کو ملکیتی حقوق دے دیے گئے، اور باہر سے آنے والا کوئی بھی شخص ان علاقوں میں آ کے زمین خریدنے کا مجاز نہیں تھا، اور قانونی طور پہ اس کو بالکل اس آپشن کو ختم کیا گیا۔ تو 1927 کے اسٹیٹ سبجیکٹ رول کا جو نظام تھا وہ ریاست جموں و کشمیر کے اختتام تک جاری رہا۔ 1947 میں اس ریاست کا خاتمہ ہوتا ہے، اور اس ریاست کے 3 اکائیاں الگ الگ حصوں میں چلی جاتی ہیں۔ بھارت کے پاس ریاست کا بہت بڑا حصہ چلا جاتا ہے 26 اکتوبر 1947 کو، اور اسی دوران جو حصہ ٹرائبل ملیشیا کے ذریعے پاکستان کے ایڈمنسٹریشن میں آ جاتا ہے تو وہ پاکستان کے ساتھ وہ بن جاتا ہے، رہ جاتا ہے۔ اور تیسرا جو ہے گلگت بلتستان کا علاقہ، جو 1 نومبر 1947 میں جو میوٹنی ہوتی ہے گلگت اسکاؤٹس کے اندر، اور اس کے بعد گنسارا سنگھ جو گورنر تھے ہری سنگھ کے، ان کو شکست ہوتی ہے، وہ وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ تو اس کے بعد گلگت بلتستان کا بھی اپنا ایک جو ہے وہ اس ریاست سے رشتہ جو ہے ختم ہو جاتا ہے، یعنی ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب یہ ساری ریاست جو ہے ٹکڑوں میں بٹ جاتی ہے تو اس پہ کنٹروورسی پیدا ہوتی ہے، جیسے پچھلے ولاگ میں نے ڈیٹیل میں بتایا تھا آپ کو کہ یہاں پہ یہ معاملہ اقوام متحدہ میں چلا جاتا ہے، اور اب اس میں 3 فریق شامل ہو جاتے ہیں، پاکستان، بھارت اور انڈیا، پاکستان، انڈیا اور ریاست جموں و کشمیر کے لوگ۔ یہ 3 پارٹیز ہوتے ہیں، اور یہ تینوں پارٹیز اس متنازع علاقے کے اسٹیک ہولڈرز کہلاتے ہیں۔ اقوام متحدہ میں قراردادیں پیش کی جاتی ہیں، اور اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ ریاست جموں و کشمیر چونکہ تنازع میں چلا گیا ہے اور اس کا ایک حصہ بھارت کے پاس ہے، اس کا کچھ حصہ پاکستان کے پاس آیا ہے، کیونکہ قبائلیوں نے جنہوں نے ریاست پہ انویژن کیا تھا انہوں نے اس علاقے کو مہاراجہ ہری سنگھ سے چھڑا کے پاکستان کے ساتھ اس کو شامل کیا ہے۔ گلگت بلتستان میں اسکاؤٹ کے اندر، گلگت اسکاؤٹ میں جو میوٹنی ہوتی ہے، اس میوٹنی کے نتیجے میں یہ علاقہ جو ہے ریاست جموں و کشمیر سے الگ ہو جاتا ہے، تو یہ 3 حصے ہو جاتے ہیں۔ لیکن اقوام متحدہ کے قراردادوں میں یہ کہا گیا کہ یہ چونکہ پورا علاقہ پوری ریاست ہی متنازع ہو چکی ہے، لہٰذا اس پر کوئی یونیلیٹرل قسم کا قبضہ نہیں ہو سکتا۔ اس کا حل پاکستان اور بھارت آپس میں مل کے ریاست جموں و کشمیر کے عوام کے نصب العین کو اور ان کے منشا اور مرضی کے مطابق اس کا فیصلہ کرنے میں مدد کریں گے۔ اور یہ کہا گیا کہ یہ پورے علاقے کو ڈی ملٹرائز کرنے کے بعد یہاں پہ پلیبسائٹ ہوگا، اور پلیبسائٹ یا استصواب رائے کے نتیجے میں اس کے مستقبل کا فیصلہ ہوگا۔ تو لہذا جو قوانین 1947 میں ریاست میں نافذ العمل تھے وہ قوانین اسی طرح ہی رہیں گے۔ جیسے بھارت کے پاس جو حصہ گیا وہاں اسٹیٹ سبجیکٹ رول بحال رہا، پاکستان کے پاس جو جس کو ہم آزاد جموں و کشمیر کہتے ہیں، پاکستان کے زیر انتظام جو علاقہ آیا وہاں بھی اسٹیٹ سبجیکٹ رول آج تک قائم ہے۔ گلگت بلتستان بھی کشمیر کے اس متنازع علاقے کا حصہ تھا، تو لیکن یہاں پہ بہت ڈفرینٹ قسم کا جو ہے وہ معاملہ ہوا تاریخ میں، اس وجہ سے کنفیوژنس اور بھی زیادہ پیدا ہو گئی۔ یعنی 28 اپریل 1949 کو پاکستانی ریاست اور آزاد جموں و کشمیر کی حکومت کے بیچ میں ایک خفیہ معاہدہ ہوتا ہے جس کو کراچی معاہدہ کہا جاتا ہے،
اس کراچی معاہدے کے ذریعے اس کا ایک شق تھا جس میں یہ کہا گیا کہ گلگت بلتستان کو براہ راست پاکستان کے فیڈرل گورنمنٹ کے انتظام میں دیا گیا، یعنی ریاست جموں کشمیر کا جو ایک اکائی گلگت بلتستان ایک اکائی تھی، اس کو براہ راست پاکستان کے فیڈرل گورنمنٹ کے زیر انتظام لایا گیا، جس کو اس علاقے میں فانا، اس دور میں فانا یعنی فیڈرلی ایڈمنسٹریڈ ناردرن ایریاز کہا گیا۔ اس فیڈرلی ایڈمنسٹریڈ ناردرن ایریاز یعنی فانا کا تمام انتظامی امور اور کنٹرول ریاست جموں کشمیر کے اکائی ہونے کے باوجود بھی حکومت پاکستان کے پاس چلا گیا، یعنی کہ جو کام مودی سرکار نے 2019 میں 5 اگست کو کیا اور تمام جو قوانین اور ریزولوشن کی وائلیشن میں کشمیر کا یعنی انڈین ایڈمنسٹریٹ جموں کشمیر لداخ کے علاقے کو یونین ٹیریٹری میں شامل کیا، اس کی طرح کا کام 1949 میں گلگت بلتستان کے ساتھ بھی ہوا۔ پھر یہ ہوا کہ ایک کلونیل دور کا ڈرکونین لا جس کو FCR یعنی فرنٹیئر کرائم ریگولیشن کو نافذ العمل کیا گیا گلگت بلتستان میں۔ یہ وہ قانون تھا جو انگریزوں نے ٹرائبل ایریاز کے لوگوں پر انتظامی کنٹرول کو قائم کرنے کے لیے بنایا تھا، اور اس میں کوئی ڈیموکریٹک یا پولیٹیکل ریپرزنٹیشن یا پولیٹیکل ڈائمنشن شامل نہیں تھا۔ یہ صرف ایک کنٹرول کا ایک انتظامی قانون تھا جو گلگت بلتستان پہ نافذ العمل ہوا۔ اور وہ علاقے جو گلگت بلتستان کے وہ علاقے جو ریاست جموں کشمیر کے براہ راست عملداری میں تھے، جن کو ہم سیٹلڈ ایریاز کہتے ہیں، کیونکہ میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ یہاں پر سیٹلمنٹ ہو چکی تھی زمینوں کی، تو وہاں پر بھی جو ہے وہ اسٹیٹ سبجیکٹ رول کسی حوالے سے موجود تھا، اس پہ کوئی ڈاکیومنٹ میں وہ موجود رہا کہ اسٹیٹ سبجیکٹ رول نافذ العمل رہا، یعنی 1949 کے معاہدے کے بعد بھی اسٹیٹ سبجیکٹ رول نافذ العمل رہا۔ لیکن 1974 میں ذوالفقار علی بھٹو نے اسٹیٹ سبجیکٹ رول کا خاتمہ کر دیا، اور اس کے بعد ایک بہت بڑا قانونی وائٹ یا لیگل جس کو وائٹ کہتے ہیں وہ پیدا ہوا، اور اس کے بعد گلگت بلتستان میں زمینوں کی ملکیت اور ریگولیشن کا کوئی قانون موجود نہیں تھا۔ ایک بہت بڑا گیپ یا بہت بڑا جو ہے اس میں ایک خلا پیدا ہوا۔ لیکن دوستو یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ گلگت بلتستان آج کے گلگت بلتستان میں 2 طرح کے علاقے ہیں۔ ایک وہ علاقے جو رنجیت سنگھ کی حکومت کا حصہ رہے، اور اس کے بعد جب مہاراجہ کشمیر نے گلگت بلتستان تک ان کی جو عملداری قائم ہوئی تو ریاست جموں کشمیر کا حصہ بھی رہے، تو ان ایریاز کو سیٹلڈ ایریاز کہا جاتا ہے جہاں پہ سیٹلمنٹ ہوئی، جس میں استور شامل ہے، جس میں بلتستان کے اضلاع ہیں، جس میں ضلع گلگت شامل ہے۔ تو یہ وہ علاقے ہیں جو سیٹلڈ علاقے کہلاتے ہیں۔ یہ ایک طرح کا گلگت بلتستان کا یہ ایک حصہ ہے۔ دوسرا حصہ جو ہے اس میں وہ علاقے ہیں جو انسیٹلڈ ہیں، جس میں نگر ہے، ہنزا ہے، دیامر کا علاقہ ہے پورا، اور ضلع غزر ہے۔ تو یہ وہ علاقے ہیں جو ابھی بھی انسیٹلڈ ہیں۔ تو یہاں پہ کوئی یہاں چونکہ جیسے ہنزا نگر ہے، پنیال ہے، اشکومن ہے، گوپے سے یہاں راجے موجود تھے، تو ان کے اپنے کسٹمری قوانین تھے، اور آپ کے دیامر میں بھی اپنے ہی کسٹمری قوانین موجود تھے جو آج بھی ہیں۔ لیکن ان تمام چھوٹی چھوٹی جو پرنسپیلٹیز تھی، چھوٹی ریاستیں تھیں، ان کے اپنے ہی مروجہ قوانین تھے جس کو کسٹمری لاس یا وہاں کے رسمی قوانین کہا جاتا ہے۔ ان قوانین کے ذریعے یہ علاقے چلتے رہے، اور آج بھی یہاں پہ زمینوں کی ملکیت کے حوالے سے، پشتنی اور غیر پشتنی باشندوں کے جو ڈسٹنکشن ہے اس کے حوالے سے، زمین کے استعمالات، پانی کا تقسیم، گھر بنانا اور چراگاہوں کا استعمال، اونرشپ، اور ندی نالوں میں پانی کی اونرشپ، اور کلیکٹیو جو ہے ایک اونرشپ ہے مختلف گاؤں اور ٹرائبس کی، وہ قوانین آج بھی نافذ العمل ہے، آج بھی کارگر ہیں۔
تو لہٰذا یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ یہ دو طرح کے علاقے گلگت بلتستان میں تھے۔ تو لہٰذا اب جب ہم دیکھتے ہیں کہ گلگت بلتستان میں اسٹیٹ سبجیکٹ رول جو سیٹلڈ ایریاز میں تھا وہ تو ختم ہو گیا، قانون کا ایک وائڈ پیدا ہو گیا، جو نگیر، ہنزا اور ان کے جو راجے تھے ان کو بھی ڈیزولو کیا گیا، ان کا سسٹم بھی ختم ہوا۔ تو جو انسٹیٹیوشنز تھا جہاں سے یہ قانون لیجیٹمیسی حاصل کرتے تھے وہ انسٹیٹیوشن ختم ہو گیا۔ تو یہاں بھی ایک بہت بڑا خلا پیدا ہو گیا زمینوں کے نسق و نیب اور اس کے زمین کے انتظام اور انصرام یا اس کی عملداری اور اس کے ریگولیشن کے حوالے سے۔ تو یہ وہ وائڈ ہے، یہ وہ خلا ہے جس کے اندر ایک لینڈ ریفارم جو ہے وہ بل پیش کیا جا رہا ہے۔ تو دوستو پھر ہمیں پہلے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ جو ریاست رنجیت سنگھ کی تھی وہ ختم ہو گئی، ریاست جموں و کشمیر متنازع ہو گئی، اور اس کے بعد اس پورے علاقے میں چونکہ آئینی طور پہ بھارت یا پاکستان یونیلیٹرلی یہاں کے سٹیٹس کو تبدیل نہیں کر سکتا، یہ اقوام متحدہ کے ان قراردادوں کا حصہ ہے جس کا پاکستان بھی سگنیٹری ہے، بھارت بھی ہے، دونوں کا کمٹمنٹ بھی ہے۔ لیکن بھارت نے تو حد درمی کر لی 2019 میں، اور پاکستان کی طرف سے بھی گلگت بلتستان کے حوالے سے ایٹ لیسٹ میں یہ کہوں گا کہ 1949 میں ہی یہ معاملہ خراب ہوا تھا، اور پھر 1974 میں مزید اس کو خراب کیا گیا۔ تو اب معاملات یہ ہیں کہ یہاں پہ جو کمٹمنٹ اقوام متحدہ کے مطابق تھے اس پہ اگر قائم رہتے اور یہاں کے اسپیشل سٹیٹس کو تسلیم کیا جاتا اور لوگوں کی معاشی اور انتظامی اور سیاسی تمام حقوق کی پروٹیکشن کی جاتی، تو غالباً آج یہ مظاہرے یا یہ احتجاج نہ ہوتے، لوگوں کو ایک ٹرسٹ ہوتا اس اسپیشل سٹیٹس پہ، اور پھر جب کشمیر میں کوئی پلیبسائٹ ہوگا مستقبل میں، اگر خدا کرے کوئی پلیبسائٹ ہو اقوام متحدہ کی باتوں کے مطابق یا ریزولوشنز کے مطابق، تو پھر لوگوں کو یہ حق حاصل ہوتا کہ وہ اپنے مستقبل کا فیصلہ کرتے۔ لیکن حالات بہت تبدیل ہو چکے ہیں، حالات بدل چکے ہیں، اور قانون سازی چاہیے اور لیگل انسٹرومنٹ چاہیے، ریگولیشن چاہیے، زمینوں کے حوالے سے چاہیے۔ اور چونکہ آئندہ 100 سال تک ہم ابائنس میں نہیں رہ سکتے، یعنی یہ پورا علاقہ لمبو میں نہیں رہ سکتا، اس کو آپ تعطل کا شکار نہیں کر سکتے، آپ کو قانونی پروٹیکشن دینا ہوگا۔ لیکن اس کے لیے کیا یہ بل جس کو تجویز کیا گیا ہے، کیا وہ ان تمام ایمرجنگ ایشوز جو آج کے دور کے ہیں، زمینوں کے حوالے سے، جائیداد کے حوالے سے، اونرشپ کے حوالے سے، کیا ان سب کے کو ایڈریس کر سکتا ہے؟ اگر نہیں کر سکتا تو ہمیں اس بل کو کس طرح سے ریوزٹ کرنا ہوگا، اس پہ میں اپنے اگلے پروگرام میں بات کروں گا۔ میں چاہ رہا تھا اس بل پہ بھی بات ہو، لیکن چونکہ کافی ٹائم گزر گیا ہے تو آئی ڈونٹ وانٹ ٹو میک اٹ ویری بورنگ، تو اگلے پروگرام میں اس سے کنٹینیویشن میں بل کے مندرجات پہ بات کروں گا، اور کوشش کروں گا کہ بل کے حوالے سے مختصر، جامع اور آبجیکٹیو بات ہو، اور اس میں جو خامیاں ہیں، کمیاں ہیں، ان کو دور کرنے کی کوشش کریں گے۔ دوستو ان پروگرام کے سیریز پہ اگر آپ کے جو بھی سوالات ہیں، فیڈ بیک ہے، آپ مجھے کمنٹ میں بھیج سکتے ہیں، تاکہ میں اگر آپ اس پروگرام کے حوالے سے مزید جاننا چاہتے ہیں، یا آئندہ آنے والے پروگراموں میں جو گلگت بلتستان کے لینڈ ریفارم بل کے حوالے سے ہوں گی، اس پہ آپ اپنا کوئی رائے شامل کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کمنٹ میں اس کو ڈال دیں، تو میں اگلے پروگرام میں آپ کی رائے کو آپ کے نام کے ساتھ، ریفرنس کے ساتھ پیش کروں گا۔ تو اور کوشش کریں کہ اگر پاس ٹائم ہو تو اس پورے پروگرام کو ضرور دیکھیں، کیونکہ آپ کو پس منظر بتا دے گا ان تمام بلز کا جن کا ہم ابھی ڈسکشن کرنے والے ہیں اپنے اگلے پروگرام میں۔ اور پھر سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔